بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تاریخی اسلامی چینل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ امیزنگ ایونٹس کی سیریل میں قسط نمبر 92 ہے۔ تو دوستو، آج کی قسط میں ہم اسلامی تاریخ کے سب سے کم عمر اور معزز ترین کمانڈروں میں سے ایک محمد بن قاسم کی شاندار کہانی بیان کرنے آئے ہیں۔ صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے ایک مہم کی قیادت کی جس نے سندھ کی تاریخ کو مستقل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا اور برِ صغیر پاک و ہند کے کچھ حصوں میں مسلم حکمرانوں کو متعارف کرایا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کی انتظامیہ نظم و ضبط، انصاف اور مذہبی رواداری کے لیے مشہور ہے۔ اگرچہ ان کی زندگی بہت مختصر تھی، لیکن ان کی کامیابیوں نے تاریخ پر دیر پا اثر چھوڑا۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں موجودہ سعودی عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق بنو ثقیف کے معزز قبیلے سے تھا، وہی قبیلہ جو اموی کے مشہور گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ بچپن ہی سے اس نے بہترین تعلیم حاصل کی، قرآن حفظ کیا اور اسلامی تعلیمات کے مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے عربی ادب، گھڑ سواری، تیز تیر اندازی، تلوار بازی، عسکری تنظیم اور قیادت سیکھی۔ اس کے اساتذہ نے اس کی ذہانت، نظم و ضبط اور پرسکون مزاج کو پہچانا، جن خصوصیات نے بعد میں اسے ایک بہترین فوجی کمانڈر بنا دیا۔ 8ویں صدی کے اوائل میں اموی خلافت مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے بڑے حصوں پر پھیل چکی تھی اور اس وقت مسلم دنیا اور بحر ہند کے درمیان تجارت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ تجارتی بحری جہاز عرب، سری لنکا اور سندھ کی بندرگاہوں کے درمیان باقاعدگی سے سفر کرتے تھے۔ کئی ابتدائی تاریخی ذرائع کے مطابق مسلمان تاجروں اور خاندانوں کو لے جانے والے ایک جہاز پر سندھ کے ساحل کے قریب قزاقوں نے حملہ کر دیا تھا۔ کئی مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا اور قیمتی سامان لوٹ لیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے حکمران راجہ دہر سے مطالبہ کیا کہ قزاقوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور قیدیوں کو بازیاب کروایا جائے۔ راجہ دہر نے جواب دیا کہ قزاق اس کے قابو میں سے باہر ہے۔ سفارتی کوشش ناکام ہوئی اور اموی حکومت نے فوجی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مورخین یہ بھی نوٹ کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مہم وسیع تر سیاسی اور تجرباتی خدشات سے متاثر تھی، بشمول تجارتی اور راستوں کو محفوظ بنانا اور خلافت کے مشرقی سرحدی کی حفاظت کرنا۔ حجاج بن یوسف نے اس اہم مشن کے لیے ایک غیر معمولی متوقع کمانڈر کا انتخاب کیا۔ اس نے ایک تجربہ کار جنرل مقرر کرنے کی بجائے 17 سالہ محمد بن قاسم کا انتخاب کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی کم عمری کی وجہ سے اس فیصلے پر سوال اٹھایا، تاہم حجاج کو اپنے نظم و ضبط، ذہانت اور عسکری صلاحیت پر پورا بھروسہ تھا۔ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم تقریباً 6000 تربیت یافتہ سپاہیوں کی فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ مہم کے دوران حکومت بعد میں اس کی افواج میں شامل ہو گئی۔ سفر انتہائی مشکل تھا۔ اس کی فوج نے شدید گرمی میں صحراؤں کو عبور کیا، پانی اور رسد کی قلت کا سامنا کرنا پڑا اور سخت خطوں سے گزرا۔ ان مشکلات کے باوجود محمد بن قاسم نے سخت نظم و ضبط برقرار رکھا اور نماز، صبر اور اللہ پر توکل کے ذریعے اپنے سپاہیوں کو حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ پہلا بڑا مقصد قلعہ بند بندرگاہی شہر دیبل تھا، جو موجودہ کراچی کے قریب واقع دیبل کا ایک اہم تجارتی مرکز اور سندھ کے مضبوط ترین دفاعی پوزیشنوں میں سے ایک تھا۔ محمد بن قاسم نے احتیاط سے محاصرے کی منصوبہ بندی کی اور بڑے محاصرے والے انجنوں کا استعمال کیا۔ اس میں ایک مشہور کیٹل بھی شامل ہے جسے تاریخی ذرائع میں العروس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی دنوں تک لڑائی کے بعد شہر کا دفاع ٹوٹ گیا اور دیبل مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ایسے احکامات جاری کیے جنہوں نے بہت سے مقامی باشندوں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے غیر ضروری تشدد سے منع کیا، خواتین، بچوں اور غیر جنگجوؤں کو حفاظت کی اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا
کہ وہ مقامی کمیونٹیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کا احترام کرے۔ وہ لوگوں جنہوں نے مسلم حکمرانی کو قبول کیا اور جزویہ ٹیکس ادا کرنے پر رضامند ہو گئے تھے، انہیں ان کی جان، مال، عبادت گاہوں، تحفظ اور اس وقت کی اسلامی ریاست کے اصولوں کے مطابق دیا گیا۔ ان پالیسیوں نے رفتہ رفتہ رائے عامہ کو تبدیل کر دیا۔ صرف خوف کے ذریعے حکومت کرنے کی بجائے محمد بن قاسم نے انصاف، نظم اور احتساب پر زور دیا۔ بہت سے مقامی رہنماؤں نے طویل جنگ پر مذاکرات کا انتخاب کیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ نئی انتظامیہ کے تحت ان کے حقوق اور املاک کا احترام کیا جائے گا۔ اس سے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تاریخ کے اہم ترین بابوں میں سے ایک کا آغاز ہوا۔ پھر بھی محمد بن قاسم کی مہم کے سب سے بڑے چیلنج ابھی بھی سامنے آ رہے تھے۔ تو راجہ دائر کے ساتھ ان کے فیصلہ کن تصادم، سندھ کی فتح اور اس کے قائم کردہ انتظامیہ، ان المناک سیاسی واقعات پر ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس نوجوان کمانڈر کے شاندار کیریئر کو ایک غیر متوقع انجام تک پہنچایا تھا۔ دیبل کو حاصل کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے موجودہ حیدرآباد کے قریب ناروان کی طرف پیش قدمی کی۔ اس دور کی بہت سی فوجی مہمات کی برعکس کئی قسموں نے مزاحمت کی بجائے مذاکرات کا انتخاب کیا۔ مقامی رہنماؤں کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے جس میں انہیں اسلامی ریاست کے اختیار کو قبول کرنے کے بدلے میں اپنی جائیدادوں کو برقرار رکھنے اور اپنے مذہبی طریقوں کو جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس نقطہ نظر نے غیر ضروری خوریزی کو کم کیا اور یہ ظاہر کیا کہ محمد بن قاسم نے جب بھی ممکن ہوا پرامن بستی کو ترجیح دیا۔ مہم کے سب سے فیصلہ کن مرحلہ 712 عیسوی میں آیا، جب محمد بن قاسم کا مقابلہ راجہ دائر کے شہر الور کے قریب ہوا، جسے الور بھی کہا جاتا ہے۔ راجہ دائر نے ایک بہت بڑی فوج کی کمان کی جسے جنگی ہاتھیوں اور تجربہ کار سپاہیوں کی مدد حاصل تھی۔ محمد بن قاسم کی فوج اگرچہ چھوٹی تھی لیکن یہ انتہائی منظم اور نظم و ضبط پر مبنی تھی۔ اس نے اپنے گھڑسوار دستے کی نقل و حرکت اور مربوط حملوں کے استعمال کرتے ہوئے مخالف فوج کی عددی فائدہ پر قابو پانے کے لیے اپنی حکمت عملی کو احتیاط سے ترتیب دیا۔ شدید لڑائی کے دوران راجہ دائر مارا گیا، جس سے اس کی اہم فوج کی منظم مزاحمت کا خاتمہ کیا۔ اس فوج کے ساتھ ہی سندھ کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا۔ تاہم محمد بن قاسم نے مفتوحہ آبادی کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک نہیں کیا۔ اس کے بجائے اس نے اپنے حکام کو امن و امان برقرار رکھنے، شہریوں کی حفاظت اور ٹیکسوں کی وصولی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ تاریخی ذرائع ریکارڈ کرتے ہیں کہ مقامی منتظمین، اسکالرز اور کمیونٹی لیڈروں کو بہت سے شعبوں میں خدمات جاری رکھنے کی اجازت دی گئی، جو پورے خطے میں استحکام کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ مہم برہمن آباد اور بعد میں ملتان تک جاری رہی، جو کہ خطے کے امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اپنی خوشحالی اور فروغ پذیر تجارت کی وجہ سے ملتان کو اکثر سونے کا شہر کہا جاتا تھا اس وقت۔ اس کے قبضے کے بعد اموی ریاست کے خزانے میں کافی دولت داخل ہوئی۔ اس کے باوجود تاریخی بیانات محمد بن قاسم خود کو ایک سادہ اور نظم و ضبط کی زندگی گزارنے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ذاتی عیش و آرام کی تلاش کی بجائے ان کی توجہ انتظامیہ، فوجی تنظیم اور اپنے متحد لوگوں کی فلاح و بہبود پر مرکوز رہی۔ محمد بن قاسم کی حکمرانی ابتدائی اسلامی انتظامیہ کی بہت سے اصولوں کی عکاسی کرتے تھے۔ اس نے عبادت گاہوں کی حفاظت کی، امن کے معاہدوں کا احترام کیا اور جب بھی وہ قابل اعتماد ثابت ہونے کے نسلی پس منظر سے قطع نظر قابل حکام مقرر کیا۔ ان پالیسیوں نے استحکام کام کرنے میں مدد کی اور بہت سی مقامی برادریوں کو نئی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دی۔ تاہم اموی خلافت کے واقعات نے جلدی ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ حجاج بن یوسف، جس نے مہم کے دوران محمد بن قاسم کا ساتھ دیا تھا، 714 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد خلیفہ الولید بن عبد الملک بھی انتقال کر گئے اور ان کے بھائی سلمان بن عبد الملک نئے خلیفہ آ گئے۔ نئی انتظامیہ نے کئی گورنروں، فوجی کمانڈروں کو واپس بلا لیا جو حجاج بن یوسف کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے تھے۔ محمد بن قاسم واپسی کا حکم دینے والوں میں سے شامل تھے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ کچھ ابتدائی مورخین بتاتے ہیں کہ اسے قید کیا گیا تھا اور حراس میں ہی اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ دیگر تاریخی واقعات اس کے آخری ایام کے مختلف
ویژن فراہم کرتے ہیں۔ ان مختلف رپورٹوں کی وجہ سے مورخین اس کی موت کی صحیح تعداد پر بحث کرتے رہتے ہیں۔ جو بات عام طور پر قبول کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کا انتقال 715 عیسوی کے آس پاس ہوا، جب وہ ابھی ایک بہت جوان آدمی تھا جس نے ایک شاندار فوجی کیریئر کا خاتمہ کیا جو صرف چند برسوں پر محیط تھا۔ اگرچہ ان کی زندگی مختصر تھی لیکن تاریخ پر ان کے اثرات گہرے تھے۔ اس کی مہم نے سندھ میں پہلی پائیدار مسلم انتظامیہ قائم کی۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی قیادت کی پیمائش صرف عمر یا طاقت سے نہیں ہوتی، یہ کردار، حکمت، انصاف اور اخلاص سے پائی جاتی ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو محمد بن قاسم کے نام کو تاریخ کے اوراق اور میں 13 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری اگلی قسط تک اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں حق و انصاف کی خدمت کرنے والوں کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔